بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی غریب بڑھیا رہتی تھی۔ اس کی ایک بھولی بھالی معصوم سی پیاری پیاری بیٹی آفرین تھی۔ آفرین بڑی خوش اخلاق، ملنسار اور سب سے مل جل کر رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے سب اس سے پیار کرتے تھے اور بے حد عزیز رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موسم برسات میں شدید بارشوں کی وجہ سے بڑھیا کے گھر میں رکھا ہوا سارا چاول بھیگ گیا۔ اس بھیگے ہوئے چاول کو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے ایک صاف سی چادر پر پھیلا کر بڑھیا کسی کام سے اندر چلی گئی۔ گھر کے اندر جاتے ہوئے اس نے آفرین کو ہدایت کی کہ وہ سوکھنے کے لیے پھیلائے ہوئے چاولوں کا خیال رکھے تاکہ چڑیاں انہیں چگنے کے لیے نہ آئیں۔ آفرین چاولوں کے قریب بیٹھی رہی۔ کوئی بھی چڑیا یا پرندہ چاولوں کو دیکھ کر چگنے کے لیے وہاں آتا تو دھیرے سے ہاتھ ہلا کر انہیں اڑا دیتی۔ اب چاول تقریباً خشک ہو چکے تھے، صرف تھوڑی سی نمی باقی رہ گئی تھی۔ آفرین اب بھی اپنی ماں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہیں بیٹھی نگرانی کر رہی تھی کہ ایک بہت ہی خوبصورت سنہری پرندہ وہاں اتر کر چاول چگنے لگا۔ آفرین نے اسے اڑانے کی کوشش کی مگر وہ چاول چگتا ہی رہا۔ چاول چگتے چگتے وہ آفرین کو بھی دیکھتا جاتا۔ آفرین کو پرندے کی یہ ادا بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ بڑی بے بسی کے انداز میں بولی، میری ماں بوڑھی ہے اور بہت غریب بھی، تم اگر اسی طرح چاول چگتے رہے تو سارے چاول ختم ہو جائیں گے، پھر ہم ماں بیٹی کیا کھائیں گے؟ پرندے نے اس کی بات سن کر جواب میں کہا، پیاری آفرین، تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میں جتنے بھی چاول کھاؤں گا اس کی پوری قیمت ادا کروں گا۔ گاؤں میں ندی کے کنارے جو بڑا سائے دار نیم کا درخت لگا ہے، تم شام کو وہاں چلی آنا، پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ قطعی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سنہری پرندہ وہاں سے اڑ کر آسمان کی وسیع فضاؤں میں غائب ہو گیا۔ شام ہوئی تو آفرین اس سنہری پرندے کی کہی ہوئی بات کی صداقت جاننے کے لیے ندی کی طرف چلی گئی تاکہ نیم کے درخت کے پاس دیکھے اسے کیا ملتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کچھ ہی دیر میں وہاں جا پہنچی اور نیم کے درخت کو غور سے دیکھنے لگی۔ کافی بلندی پر گھنی شاخوں کے درمیان اسے ایک خوبصورت گھونسلہ بنا ہوا نظر آیا۔ یہ گھونسلہ اسی خوبصورت سنہری پرندے کا تھا۔ وہ اپنے گھونسلے کے دروازے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آفرین پر نظر پڑتے ہی سریلی آواز میں چہچہا کر بولا، تم آ گئی آفرین؟ ٹھیک ہے، آؤ اوپر آ جاؤ۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ، اوپر آنے کے لیے تمہیں کون سی سیڑھی دوں، سونے کی، چاندی کی یا پیتل کی؟ آفرین نے سوچ کر کہا، میں تو ایک غریب لڑکی ہوں، میں سونے چاندی کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر کیا کروں گی؟ میرے لیے تو پیتل کی سیڑھی ہی کافی رہے گی۔ مگر اس کے جواب میں سنہری پرندے نے اس کے لیے سونے کی چمچماتی ہوئی سیڑھی نیچے اتار کر لگا دی۔ آفرین اس سیڑھی کی مدد سے اوپر چڑھتی ہوئی اس شاخ تک پہنچ گئی جس پر سنہرے پرندے کا آشیانہ تھا۔ بڑی زحمت ہوئی تمہیں یہاں تک پہنچنے میں، تم تھک بھی گئی ہوگی، چلو پہلے کچھ ناشتہ وغیرہ کر لو، پرندے نے بڑی اپنائیت اور محبت سے کہا۔ پھر پوچھنے لگا، اچھا آفرین یہ بتاؤ، ناشتہ تمہارے لیے سونے چاندی یا پیتل کی پلیٹ میں لاؤں؟ آفرین نے پھر پہلے کی طرح سوچ کر جواب دیا، اچھے سنہرے پرندے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایک غریب بیوہ کی بیٹی ہوں، میرے گھر میں تو مٹی کے ہی برتن ہیں، میں سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھا کر کیا کروں گی؟ میرے لیے تو پیتل ہی کی پلیٹ میں کھانا لے آؤ۔ مگر سنہری پرندہ اس بار بھی نہ مانا اور وہ آفرین کے لیے سونے کی خوبصورت نقش و نگار والی پلیٹ میں کھانا لے آیا۔ آفرین نے اس قدر لذیذ اور خوش ذائقہ چاول اس سے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ اس نے خوش ہو کر اور خوب سیر ہو کر وہ چاول کھائے اور ہر نوالے پر پرندے سے ان کی تعریف کرتی رہی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے ہاتھ دھوئے اور کلی کر کے منہ صاف کیا۔ اب پرندہ بولا، اچھی لڑکی، شام کا اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے، تمہیں یقیناً گھر بھی پہنچنا ہوگا، دیر ہو گئی تو تمہاری بوڑھی ماں پریشان ہوگی، اگر ان کی فکر نہ ہوتی تو میں خود تمہیں یہاں کچھ اور وقت گزارنے کے لیے کہتا، بلکہ درخواست کرتا۔ اب تم جا رہی ہو تو میں جانے سے پہلے تمہاری خدمت میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سنہری پرندے نے آفرین کے سامنے 3 چھوٹے چھوٹے صندوق پیش کر کے کہا، ان تینوں میں سے جو بھی بکس تمہیں پسند ہو لے لو۔ آفرین نے ان تینوں صندوقوں کو ایک نظر دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، اچھے پرندے، تم نے بہت تھوڑے سے چاول کھائے تھے، اس لیے یہ چھوٹا والا صندوق پسند کر رہی ہوں۔ میں تمہاری مہمان نوازی اور اس تحفے کے لیے بے حد ممنون ہوں۔ میری اور میری بوڑھی ماں کی طرف سے دلی اور پرخلوص شکریہ قبول ہو۔
یہ کہہ کر آفرین نے چھوٹا بکس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خدا حافظ کہتی ہوئی سیڑھی سے اتر کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے خوشی خوشی ساری باتیں اپنی بوڑھی ماں کو بتائیں اور وہ چھوٹا سا تحفے میں ملا ہوا صندوق دکھا کر کہنے لگی کہ یہ بکس اس نے تحفے میں دیا ہے۔ بڑھیا نے جھونپڑی کے اندر جا کر صندوق کھولا تو دونوں اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ صندوق قیمتی ہیرے جواہرات اور سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب کیا تھا، دونوں کی غربت دور ہو گئی اور انہوں نے اپنے جھونپڑے کی جگہ چھوٹا مگر آرام دہ خوبصورت سا مکان بنوا لیا اور سکھ چین سے رہنے لگیں۔ آفرین کے گھر کے قریب ہی ایک اور بڑھیا رہتی تھی، مگر وہ غریب نہیں تھی اور آفرین کی بوڑھی ماں کے مقابلے میں بہت سخت مزاج اور مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی بھی تھی۔ وہ کسی سے مسکرا کر بات نہ کرتی اور نہ ہی کسی کی ترقی پر خوش ہوتی۔ اس نے راتوں رات آفرین کی ماں کے حالات بدلتے دیکھے تو مارے حسد کے جل بھن کر کباب ہو گئی، مگر اس ٹو میں رہنے لگی کہ ان کے دن بدلنے کا راز معلوم کرے۔ ایک دن وہ بڑی مکاری سے باتوں باتوں میں آفرین سے یہ راز اگلوا ہی بیٹھی۔ آفرین تو تھی ہی بھولی بھالی معصوم، اس نے پڑوسن خالہ کو ساری بات سنا دی۔ بڑھیا نے فوراً ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی ایسا ہی کرے گی تاکہ اسے بھی سنہرے پرندے سے تحفہ مل جائے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو جائے۔ ایک دن اس نے جان بوجھ کر اپنے چاول بھگو دیے اور پھر انہیں اپنے گھر کے صحن میں خشک ہونے کے لیے چادر بچھا کر پھیلا دیا اور قریب ہی اپنی بیٹی گلنار جو آفرین کی ہم عمر تھی وہاں نگرانی کے لیے بٹھا دیا۔ گلنار طبیعت میں اپنی ماں پر ہی گئی تھی، منہ پھٹ، حاسد اور لالچی تھی اور قائل و کامچور بھی تھی۔ چڑیاں صحن میں اتر اتر کر چاول چگتی رہیں مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولی۔ جب چاول خشک ہونے پر آئے تو بہت ہی تھوڑے سے رہ گئے۔ اسی وقت وہ خوبصورت سنہری پرندہ بھی صحن میں آ کر اترا اور چاول چگ چگ کر کھانے لگا۔ گلنار اس پرندے کو دیکھ کر بڑے تکبر سے بولی، اے سنہری پرندے، یہ چاول مفت کا نہیں ہے، تم کھا تو رہے ہو مگر اس کے بدلے میں تمہیں بہت سا سونا چاندی دینا پڑے گا۔ گلنار کی بات سن کر پرندے کو غصہ آ گیا۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے گلنار کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر سونا چاندی چاہتی ہو تو شام کو ندی کے کنارے نیم کے درخت پر چلی آنا، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ فوراً ہی وہاں سے اڑ گیا۔ شام ہوتے ہی گلنار بڑی تیاری کے ساتھ بن سنور کر ندی کی طرف روانہ ہو گئی۔ نیم کے درخت تلے پہنچ کر اس نے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے سنہری پرندے کو آواز دے کر کہا، اے پرندے، دیکھو میں آ گئی ہوں، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ گلنار کی طنز بھری آواز سن کر پرندہ دل ہی دل میں تلملا کر رہ گیا، مگر اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے بولا، لڑکی، تمہارے لیے کون سی سیڑھی نیچے اتاروں، سونے چاندی یا پیتل کی؟ گلنار نے بڑے تکبر سے کہا، میں کوئی غریب لڑکی ہوں جو پیتل کی سیڑھی پسند کروں گی، میرے لیے تو سونے کی سیڑھی اتارو۔ مگر پرندے نے اس کی خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے پیتل کی سیڑھی اتار کر لگا دی۔ گلنار برا سا منہ بناتے ہوئے اوپر چڑھ گئی۔ اب سنہری پرندے نے اس سے دوسرا سوال کیا، تم کون سی پلیٹ میں ناشتہ کرنا پسند کرو گی، سونے چاندی یا پیتل کی پلیٹ میں؟ گلنار نے پھر پہلے کی طرح تنک کر جواب دیا، سونے کی پلیٹ میں۔ مگر پرندے نے اسے پیتل کی پلیٹ میں ہی کھانا پیش کیا۔ وہ کھانے سے فارغ ہوئی تو پرندے نے چھوٹے بڑے 3 مختلف سائز کے بکس اس کے سامنے رکھ کر کہا، لو بھائی گلنار، اب ان میں سے کوئی ایک صندوق پسند کر کے اپنے گھر لے جاؤ۔ لالچی گلنار نے سوچا یقیناً بڑے صندوق میں بہت زیادہ ہیرے جواہرات اور سونا چاندی ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بڑا صندوق اٹھا لیا اور شکریہ ادا کیے بغیر صندوق لیے درخت سے نیچے اتر کر بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں کے سامنے خوشی خوشی وہ کیس کھولا اور جیسے ہی اس نے ڈھکنا اوپر اٹھایا خوف سے چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ صندوق کے اندر ایک بڑا سیاہ رنگ کا سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور انہیں ڈسنے کے لیے بار بار اپنی باریک زبان منہ سے باہر نکال رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹی خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگیں۔ ادھر ادھر بھاگ کر دونوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ تب رستہ صاف پا کر وہ سانپ صندوق سے باہر نکل کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر ماں بیٹی نے کسی سے نہیں کیا، مگر اس کے بعد دونوں کے مزاج میں بڑا فرق آ گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیا تھا اور خوش اخلاقی خوش مزاجی کا مظاہرہ بھی خوب کرنے لگی تھیں۔